حضرت مولانا سمیع صاحب اگر کوئی کام دیتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے ان کا؟ انشاءاللہ ضرور، آپ بالکل لوگ بالکل ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے ناظرین آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل HS آفیشیل میں. سامعین، آج ہمارے ساتھ ضلع لکھیم پور کے تمام علماء اکرام اور حفاظ اکرام موجود ہیں. میں بات چیت کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں بات کروں گا جناب مفتی عطا اللہ صاحب سے. حضرت آپ کہاں تھے؟ ہم مراد آباد گئے ہوئے تھے. کس وجہ سے مراد آباد گئے تھے؟ یہ اس وقت جو ہے تمامی لوگوں کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء ضلع لکھیم پور کا کچھ معاملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کو طرح طرح سے پریشان کیا، چاہے وہ اہتمامات کا معاملہ ہو اور چاہے جمعیت کا معاملہ ہو. دونوں محاذ پر ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی. اس لیے اور ہم علماء کی ذمہ داری ہے حق کے ساتھ کھڑے رہنا، کوئی کتنا بھی بڑا ہو یا کتنا ہی چھوٹا ہو. اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے، اور جب تک ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی رہے گی کہ ہم صحیح ہیں اس وقت تک ہم کو کوئی طاقت پیچھے نہیں ہٹا سکتی ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اب اگر کسی طرح سے کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ دے اور آئندہ کا صحیح رخ وہ طے کر سکیں. بہرحال ہم سب تقریباً 35 علماء کرام مراد آباد گئے ہوئے تھے. وہ اس لیے گئے ہوئے تھے تاکہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں جمعیت کی ہم سب کو دی گئی ہیں ہم ان ذمہ داریوں سے دستبرداری کا اظہار کر دیں. اس لیے کہ اگر حق کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے ہیں ایک جمعیت علماء میں بھی، جو علماء کی جمعیت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو انبیاء کے وارث کہے جانے والے علماء ہیں، اگر وہ حق کا ساتھ نہیں دیں گے کہ تو کون دے گا؟ اس لیے ہم کسی کے دباؤ میں آ کر کے کسی کے طرفدار ہو جائیں، ایسا یہ ہمارے علماء کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کے طرفداری میں آ جائیں، بلکہ ان کا ایمان اور عقیدہ جو ہے وہ اللہ پر اتنا مضبوط ہے کہ وہ ابھی الحمدللہ اس اپنی روش پر قائم ہے اور قائم رہیں گے. جب تک غلط اس کو سمجھتے رہیں گے ہم تب تک ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے ہم سب خدام جمعیت وہاں گئے ہوئے تھے اور ہم سب نے ایک بات دیے کرے اپنا اپنا استعفیٰ نامہ حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب کے سامنے سونپ دیا ہے. اور آپ آگے کے کیا رننیتی ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہم کو کام کرنا ہے، عوامی کام ہے، کوئی بھی کیسے بھی کر سکتا ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی جڑ کے کیا جا سکتا ہے. آگے کا فیصلہ بعد میں جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. جزاک اللہ. مفتی زین العابدین صاحب آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہم مراد آباد گئے تھے اور ہمارا سیدھا مقصد تھا استعفیٰ دینا. اس کی اگر وجوہات دیکھی جائیں تو 2 وجہ تھیں. ایک میری اپنی ذاتی وجہ تھی اور ایک اخلاقی وجہ تھی. ذاتی وجہ یہ تھی کہ ابھی 2 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ مجھے جمعیت علماء کے ایک گروپ میں داخل کیا گیا، خود ہی داخل کیا گیا، میں اپنی طرف سے بذات خود نہیں گیا اس میں، اور اس کے فوراً بعد اس سے ریمو کیا گیا. اور ریمو کرنے والا جو شخص تھا وہ پہلے سے مجھ کو جانتا تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس کو بس کیا کہہ دوں، میرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری اخلاقی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مولانا سمیع الدین صاحب کو آئے دن پریشان کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے. میں تو ویسے ہی استعفیٰ دے دیتا اگر مولانا سمیع الدین نہیں جاتے جب بھی، لیکن جب مولانا نے ارادہ بنایا کہ ہم مراد آباد جا کر کے استعفیٰ دیں گے تو میں نے کہا میں بھی چلوں گا وہاں، میں بھی ساتھ میں استعفیٰ دوں گا. بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا؟ جی میں مراد آباد سے آ رہا ہوں. ابھی میں محمد شریف قاسمی تحصیل نگاسن سے جمعیت کا سیکریٹری کے عہدے پر میں فائز تھا. جمعیت کے اندرونی انتشار اور اختلافات کی بنا پر اور ہمارے ضلع کے جو صدر محترم مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی جن کی علاقے میں بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں، بے شک. اگر میں ان کے شان میں یہ کہوں کہ پال پوس کر اوروں کے حوالے کرنا، پال پوس کے اوروں کے حوالے کرنا چمن کے مالیوں کا مقدر عجیب ہے. حضرت کے علاقے میں بے تحاشا قربانیاں رہی، نہ جانے کتنے افراد حضرت نے تیار کیے جو مختلف علاقے کے اندر، ضلع کے اندر اور دیگر
اضلاع کے اندر جو خدمات انجام دے رہے ہیں دینی، ان کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا مختلف وجوہات کی بنا پر۔ اس انتشار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جا کر کے صدر محترم جو یو پی کے اپنے صدر ہیں ان کو بدست خود استعفیٰ ان کے حوالے کر دیا اپنے عہدے سے۔ بہت خوب۔ مولانا مشتاق صاحب جو نگاہ ڈھکروا سے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں ذرا بتائیے کچھ۔ میں اس وقت مراد آباد سے آ رہا ہوں۔ جی۔ وہاں پہ جانے کا مقصد صرف یہ کہ تھا کہ کافی دنوں سے جمعیت میں انتشار بہت زیادہ تھا، جی۔ اور اس میں جب جائزہ لیا گیا تو جائزہ لیا جب گلستان کا تو پھول کے بھیس میں خار نکلے، سمجھتے تھے جنہیں معصوم وہی پرانے گنہگار نکلے۔ اس لیے مولانا سمیع الدین صاحب بہت زیادہ پریشان ہونے کے بعد استعفیٰ دیا۔ ہم سب ان کے ساتھ میں، اس لیے تقریباً 35-36 لوگ ہم گئے تھے وہاں پر، حضرت سے ملاقات کی۔ اس کے بعد جب بات سامنے رکھی گئی، بات ایک طرفہ نظر آئی، اس لیے ہم لوگ سب مل کر مولانا سمیع الدین صاحب کے ساتھ میں استعفیٰ دے دیا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آپ حضرت مولانا علیم الدین صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی بھی تنظیم یا جمعیت کے کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے اتحاد، اور ہمارے ضلع کی جو جمعیت کی یونٹیں تھیں ان میں آپس میں انتشار زیادہ تھا۔ اسی انتشار کو حل کرنے کی کافی کوششیں کی گئیں۔ تقریباً 6-7 مہینوں سے انتشار اتنا بڑھتا گیا کہ پہلے خواص تک محدود تھا، لیکن خواص سے اب عوام میں سرایت کر گیا، تو معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسی بنیاد پر مولانا سمیع الدین صاحب نے استعفیٰ دیا، اور ان کی عاملہ نے بھی ساتھ میں جب دیکھا ان کے صدر صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں، چونکہ حضرت کی بڑی قربانیاں تھیں، اور تقریباً ضلع کا ہر دوسرا یا تیسرا شخص حضرت سے متعارف ہے۔ حضرت نے خود جمعیت کا تعارف کرایا ہے، بستی بستی جا کر کے جمعیت کے پیغام کو بلند کیا ہے، اور اس کے پرچم تلے ہم سب انہی کی قربانیوں کی بدولت جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حضرت نے استعفیٰ دیا تو ہم سب پوری عاملہ نے مل کر کے ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ حضرت آپ بھی کچھ اپنے تاثرات پیش کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب مراد آباد سے صدر محترم جناب سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ میں قصبہ سنگاہی تحصیل نگہاسن ایک مسجد ہے، مدینہ مسجد کا ایک ادنا سا خادم ہوں، اور تحصیل نگہاسن کی جو یونٹ ہے اس کا میں نائب صدر ہوں۔ ہمارے صدر جناب حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے حضرت والا نے جب استعفیٰ دیا تو ہم بھی اپنے عہدے سے صدر محترم کو استعفیٰ دے کر آئے ہیں، اور ہم کام کرنا ہوگا تو بہت میدان پڑا ہے، کام کر لیں گے خدمت کی، بس اتنی بات۔ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب اگر کوئی کام دیتے آتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو کیا آپ لوگ ساتھ دیں گے ان کا؟ انشاءاللہ ضرور، آپ لوگ بالکل ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔